ویکسین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور لگوانی چاہیے، حماقت ہے یہ، پوری دنیا لگوا رہی ہے، کوشش میں لگی ہوئی، ہم لوگ وہی اپنی روش پہ ڈھیٹ بن کے نا کہ میں نہیں لگواؤں گا۔ لگوا لو تاکہ پوری دنیا دیکھو، مشترک ٹاسک جو ہوتی ہے نا اس میں غیر مسلم سب کو مل جل کے، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، کوئی یہودی رہتا ہے، ادھر عیسائی رہتا ہے، اور گلی محلے کی صفائی کی بات آئے تو سب مل کے چندہ کر کے اکٹھا صفائی کریں گے نا۔ آپ کہیں چونکہ یہودی چندہ دے رہا ہے، اس میں عیسائی گٹر صاف کروا رہا ہے، میں نہیں کروں گا، یہ ان کا ہیڈک ہے میرا بھائی۔ ابھی یہ گلی سب کی مشترکہ ہے، تو یہ زمین سب کی ہے، سخر لکم، اللہ نے سب کے لیے بنائی ہے، غیر مسلم بھی اور مسلم بھی۔ آخرت ہے، جنت مسلمانوں کے لیے ہوگی، اس میں آپ ویکسین نہ لگوائیں، اس میں آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوگی ویکسین کی۔ یہاں سب نے مل جل کے رہنا ہے، تو جو مشترکہ مفاد ہوتے ہیں سب کے، اس میں سب کو مشترک ہو کے اس کے خلاف کام کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ کرونا اگر کسی ایک مسلمان کو رہ گیا نا، اسی ایک مسلمان سے پوری دنیا میں دوبارہ پھیلے۔ خیریت سے وہی ماشاء اللہ، یہ وہ کیا نام ہے، فن۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے چینل کا نام فن کیوں رکھا؟ میرا خیال تھا کوئی انگلش کا ورڈ ہوگا، فن کچھ ہوگا، کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے کچھ الگ سے لے کر آئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں بچہ نورانی قاعدہ یاد کر رہا تھا، فن، فادو زبر فن، فادو زیر فن، فادو پیش فن، تو وہاں سے لفظ لگا۔ دیکھو بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانے کا کتنا فائدہ ہو گیا، یہ دنیاوی فائدہ ہے، آخرت کے الگ فائدے ہیں۔ تو پوری دنیا کی ایک ٹاسک پہ جمع ہوئے ہیں نا سب۔ اب کرونا مسلم اور غیر مسلم کے فرق کو نہیں دیکھتا، ایک آدمی کو بھی باقی رہ گیا اسی سے دوبارہ پھیلے گا، تو اس لیے پوری دنیا مل کے کہہ رہی ہے ابے بھائی یہ تم ٹھیک ہے کلمہ پڑھتے ہو، تم مسلمان ہو، لیکن ابھی کورونا سے مرواؤ تو نہیں نا ہمیں۔ آخرت پہ وہ یقین نہیں رکھتے لیکن موت سے تو ڈرتے ہیں نا، تو یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ تو سب کو اس میں اگر آپ الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے الگ، تو آپ بدنام ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو یہ مسلمان ہر چیز میں کیا کباب میں ہڈی بنتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے زیادہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے کہ ہم انسانیت کے آپ سے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ تو اگر آپ اس کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے ختم کرنے، کیونکہ ہمارا مذہب تو سکھاتا ہی ہے، مذہب تو ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک درخت لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے جانور بھی کھائیں گے تو تمہیں ثواب ملے گا، تو انسانوں کی جانیں بچانے سے نہیں ملے گا ثواب۔ تو اس لیے خام اور یہ تحقیقات چھوڑ دیں، یہ جو یوٹیوب اور فیس بک پہ آ رہی ہے، وہ کورونا لگا کے 2 سال کے اندر بندہ مر جائے گا، لگاؤ میگنیٹ چپک رہا ہے یہاں پہ۔ ہم نے تو ویکسین لگائی ہے، ہمیں تو اب تک، کل ایک بندہ چابیاں لگا رہا ہے نا میرے یوں کر کے، کل کی بات ہے، اور ہمارا گارڈ وہ یوں چابی لگا رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے میں چیک کر رہا ہوں چپک رہا ہے کہ نہیں چپک رہا۔ تو جی حساب کتاب ہے، یہ سب ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں، بہت کچھ آتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے نا جو کہہ رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تحقیق بھی تو ڈاکٹر کی آئی تھی جس نے کہا تھا 2 سال میں مرو گے۔ دیکھو جیسے پورے علماء ایک طرف، غامدی صاحب بولو ایک طرف، تو ایسے ہی ڈاکٹروں میں بھی اس ٹائپ کے غیر مقلد ہوتے ہیں، نئے محقق ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک طرف کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ کچھ نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہیں، تو دیکھو جو باقی کیا کہہ رہے ہیں۔ سارے ڈاکٹر ایک طرف ہیں، 2-4 آ کے وہ کچھ کر رہے ہیں، تو یہ کھوپڑی اس کی گھومی ہوئی، اب سب کی کھوپڑیاں نہیں گھومی ہوئی ہوتی، ورنہ دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا، سارے پاگل ہو جائیں۔ اگر دنیا میں زیادہ تر لوگ عقل مند ہی ہوتے ہیں، تھوڑے سے کیا ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑے سے عقل مند ہو گئے، سارے پاگل ہو گئے، تو وہ قصہ ہو جائے گا کہ وہ ایک آدمی، وزیر نے جو ہے نا بادشاہ کو بتایا، کسی کو خواب آیا ہوگا کہ بارش ہونے والی ہے اور اس میں ایک پانی برسے گا، جو بھی اس پانی کو پیے گا پاگل ہو جائے گا۔ فن والے سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی اس پانی کو پیے گا کیا ہو جائے گا؟ بولو نا، پاگل ہو جائے گا۔ اب کیا مسئلہ ہوا ہے؟ بادشاہ پریشان، یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، تو سارے پاگل ہو جائیں گے۔ تو وزیر سے بولا کہ اب تو ہی بتا کیا کرنا ہے۔ وزیر نے کہا ہم ایک اتنا بڑا ٹینک اپنے لیے بناتے ہیں جس میں پانی اسٹور کرتے ہیں، جو ہمارے جب تک ہم زندہ رہیں وہ ہمارے لیے چلے، ساری عوام پاگل ہو جائے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم دونوں تو کم از کم بچے رہیں گے۔ ٹینک بنوایا گیا بادشاہ اور وزیر کے لیے، بہت بڑا ٹینک بنایا اور اس کو اسٹور کیا گیا، انہوں نے اپنے لیے سیو کر لیا۔ بارش ہوئی، ساری عوام پانی پی کے کیا ہو گئی؟ پاگل۔ اب جب سارے پاگل ہو گئے تو وہ تو سارے ایک جیسے ہو گئے، ان کو بادشاہ وزیر پاگل لگنے لگے کیونکہ بادشاہ وزیر ذرا ڈفرینٹ قسم کے باتیں کرتے تھے اور وہ سارے پاگل، تو سارے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے بولا یار یہ کیا نظام ہے، یہ تو بڑا مسئلہ۔ اب انہوں نے بادشاہ اور وزیر کے خلاف جلوس نکالنا شروع کر دیا، بادشاہ وزیر پاگل ہیں، ان کو سلطنت سے باہر نکالو، ان کو کیا کرو، باہر نکالو۔ اب بادشاہ پریشان ہوا، یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اچھا وہ سب پاگل کو تو پاگل اپنے جیسا لگتا ہے نا، عقل مند اس کو پاگل لگ رہا ہوتا ہے۔
تو پھر انہوں نے یہ کہا, وزیر نے کہا کہ حضور ہمیں بھی 2 گھونٹ پی لینے چاہیے تاکہ ہم بھی کیا ہو جائیں, بولو, ان جیسے ہو جائیں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ قصے کہانیوں میں تو ایسا ممکن ہے, لیکن عملاً ایسا ممکن نہیں ہے. عملاً یہ ہوتا ہے کہ 2 آدمی پاگل ہو جائیں, باقی سارے کیا ہوں, صحیح ہوں, پھر نظام چلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 صحیح ہوں سارے پاگل, تو پھر وہی حشر ہوگا جو ان کا ہوا, حکومت ختم. تو سارے ڈاکٹر پاگل ہو جائیں. 4 آدمی جو آپ کے پیج پہ جنہوں نے اپنا لنک شیئر کیا ہوا ہے, ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے, ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ایسی رپورٹ پیش کر رہا ہے, اور آپ کو رپورٹیں پڑھنا بھی نہیں آتی. آپ تو اپنے گردے کی پتھری کی رپورٹ نہیں پڑھ سکتے. تو وہ کیا اتنی تحقیقات آپ ویکسین کے بارے میں جا کے ڈاکٹر سے پوچھو محلے کے, وہ بولے کہ اس کو کاغذ کو بکری کو کھلا دے, ٹھیک ہے نا, بکری کے کام آ جائے. تو ایسی تحقیقات ہوتی ہیں, نہیں آیا کرو ان چیزوں میں. جو ساری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے, جو 2-4 کہہ رہے ہیں وہ کیا ہیں. جیسے اگر آپ غامدی کی باتوں پر ایمان لے آؤ تو آپ کو لگے گا کہ 4 آدمی جنت میں جائیں گے, باقی سارے کہاں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. تو اتنی چھوٹی اللہ کی جنت نہیں ہے. جمہور علماء جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, پردے کے حکام ہیں, وغیرہ وغیرہ جو بھی اختلافات ہیں. تو یہ ویکسین کے بارے میں میری وہی رائے ہے جو سارے ڈاکٹروں کی رائے ہے, اور میری اس لیے ہے کہ ڈاکٹروں کی ہے. اس بارے میں ڈاکٹروں کی تقلید کر رہا ہوں, کیونکہ ویکسین کے ہمیں نہیں پتہ, کس کو پتہ ہے. تو ایک عامی آدمی پر واجب ہے کہ وہ اس فیلڈ میں اگر ماہر نہیں ہے تو وہ پڑھے لکھے کی کیا کرے گا, تقلید. تحقیق اس لیے نہیں کرے گا, وہ تحقیق کا اہل نہیں ہے. سمجھتے ہو, میں اگر ویکسین کی تحقیق شروع کر دوں, ڈاکٹر 2-4 باتیں سمجھا کے بولے گا پتلی گلی سے نکلو, میرے پاس فالتو کھوپڑی نہیں ہے. وہ ایک لفظ بتائے گا, میں اس کا مفہوم پوچھوں گا اس سے, وہ کہے گا بھائی تمہیں کیا پتا ہے یار, تو ہم پاگل ہیں جو MBBS کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ.